شریعت الہی میں جو توحید کا ڈیفینیشن ہے، توحید الہی کی، وحدانیت الہی کی جو تعریف ہے، جو توصیف ہے، وہ تمہاری طبیعت نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا یا کوئی عورت ایمان والی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی طبیعت، اس کی خواہشات نفسانی اس شریعت پاک کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر آیا ہوں۔ مسلمان اہل دنیا کے نزدیک تو ہم کہلا رہے ہیں، لیکن جب رب کے کلام پر پیش کیا جائے گا ہماری توحید کو، تو رب کا کلام چیف جسٹس بن کر آخری ججمنٹ سنائے گا۔ کیا؟ وہ سنو، سورہ یوسف، مالک کائنات نے یہ ججمنٹ 1400 سال پہلے سنا دیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں دن رات۔ یعنی تم میں اکثر مرد و خواتین، بوڑھے ہو یا جوان، جو مومنین مومنات کہلا رہے ہیں، جو توحید کے شیدائی، توحید کے عاشق اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مشرک ہیں، یا قرآن کی شہادت ہے یا کسی مولوی کی تقریر تم نہیں سن رہے ہو ایمان والے۔ ان محمدًا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال جل مجده وعز اسمه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال تبارک و تعالی فی سورۃ الزمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، میری پردہ نشی دینی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو بحسن و خوبی اس بات کا علم ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے توحید الہی کی اہمیت و فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بلا کسی تمہید کے ساری تعریف و توصیف، ساری تسبیح و تقدیس لائق و زیبا ہے، ازل سے لے کر ابدالآباد تک اسی ذات وحدہ لا شریک فی الذات والصفات والاسماء الحسنى الحی القیوم اللہ ربنا ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس ذات پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ادنا اشارے سے 6 دن میں 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو، یہ 14 طبق آسمان و زمین اور اس کے ذرے ذرے کو اپنی قدرت کاملہ کے ادنا اشارے سے عدم سے وجود بخشا، یعنی نہیں تھا موجود فرمایا۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین اکرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، اس میں سب سے پہلی بیسک اور بنیادی بات، بلکہ ناقابل تردید حقیقت یہ یاد رکھنا ہے، دین اسلام کی بنیادی بیسک بے شمار تعلیمات ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم ترین، سب سے محتم بالشان، سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت جو عنوان ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں، اسی کا نام ہے توحید الہی، وحدانیت الہی۔ اس کو ایک خوبصورت سی مثال سے میں آپ کو کنونس کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دین اسلام کی مثال
ایک خوبصورت حسین و جمیل محل کی طرح ہے، اور اس کے 5 پیلر ہیں، ایک پیلر بیچ میں ہے اور 4 پیلر چاروں کونے پر ہے۔ اس محل کے 5 پیلر میں جو 4 پیلر ہے چاروں کونے پر، ایک کا نام الصلاۃ ہے، دوسرے کا نام الصیام ہے، تیسرے کا نام الزکوٰۃ ہے، چوتھے کا نام الحج ہے، اور بیچ کا جو پیلر ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، سب سے زیادہ مستحکم ہے، اور پورے اس خوبصورت محل کا سارا ویٹ، سارا بوجھ، اور ان چاروں پیلروں کا بھی سارا بوجھ، سارا ویٹ، سارا وزن جس عظیم الشان بیچ والے پیلر پر ہے، اسی کا نام ہے توحید الہی۔ اگر اس میں ذرا سی کوئی کمزوری یا نقص پیدا ہو جائے تو وہ چاروں پیلر کسی کام کے نہیں ہیں، وہ سب ضائع ہو گئے۔ وہ چاروں پیلر میں بھی جان، روح اسی پیلر کی وجہ سے ہے، اسی کی برکت سے ان چاروں پیلروں کو اللہ تعالیٰ نے قابل قبول بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی جان ہے تو صرف اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ یہ وہ عنوان ہے، وہ ٹاپک ہے جس کو سمجھانے کے لیے، جس کی فہم و تفہیم کے لیے، جس کو ڈیٹیلز میں بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اپنے اپنے پیریڈ میں، ان کے زمانے میں، ان کو ایک محدود دائرے میں ان کی امت کے درمیان مبعوث فرمایا۔ خواہ وہ فرسٹ پیغمبر، فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالی، فرسٹ مین، اولین انسان، ساری کائنات انسانی کے جد اعلیٰ، جد امجد اور مسجود ملائکہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، یا لاسٹ میسنجر آف اللہ تعالی، سب سے آخری پیغمبر انقلاب، پیغمبر اسلام اور پیغمبر اعظم، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ اس بیچ میں 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ صحیح علم رب کے پاس ہے۔ مالک کائنات نے اس عظیم الشان لیسن کو، اس عظیم الشان سبق کو بار بار ریپیٹ کرنے کے لیے، کائنات والوں کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی جماعت کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حالات حاضرہ 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کے دور میں جو سب سے سینسیٹیو، سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ سمجھنے والا ٹاپک اسلام کا تھا، جس پر متحد ہونے کی وجہ سے ساری کائنات کے مسلمانان عالم، سارے ایمان والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے تھے، آج اسی ٹاپک کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، کنارے لگا دیا گیا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن حکیم کی 114 سورتیں، 6,666 آیات میں ایک ایسی آیت پاک بھی نازل فرمایا ہے جس کی تلاوت آج کی تاریخ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس مسجد الہی کے خطبہ جمعہ کے
تعلق سے میں نے تلاوت کیا ہے۔ آپ نوٹ کر لو، اس حوالہ کو نوٹ کر لو۔ سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 آیت پاک کا نمبر ہے 136۔ یہ پورے قرآن حکیم میں فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلی اور آخری آیت کریمہ ہے۔ یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ پہلی اور آخری اس لیے کہہ رہا ہوں فرسٹ اینڈ لاسٹ، چونکہ رب تعالیٰ نے ایسی آیت پورے قرآن حکیم میں دوبارہ نہیں ذکر فرمایا، پہلی اور آخری بار ہے۔ یونیک، نایاب ان کا یہ آیت کریمہ ہے۔ اس ایک آیت پاک کو جو سورہ نساء کی 136 ہے، 136 نمبر کی آیت پاک ہے، رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو الرٹ کیا، ہوشیار کیا، ان کو متنبہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ جس توحید الہی کی شہادت دے کر تم مست اور مگن ہو، نشہ میں چور ہو کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، یاد رکھنا توحید الہی کا سبق ابھی تم نے وہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تم نے سمجھا ہی نہیں ہے توحید الہی کو، ابھی وحدانیت الہی کا جو سبق تمہیں آخری آسمانی پیغام قرآن مجید سنانا چاہتا ہے، تمہیں تعلیم فرمانا چاہتا ہے، تمہاری تربیت فرمانا چاہتا ہے، تم نے شریعت الہی والی توحید کو ابھی تک دل میں نہیں بسایا ہے، نہ تمہارے گفتار میں بھی وہ توحید الہی نہیں ہے، نہ تمہارے کردار میں ہے، تمہاری پریکٹیکل لائف میں تو وہ توحید ہے جو تیری طبیعت نے گڑھا ہے، شریعت نے نہیں۔ شریعت الہی میں جو توحید کا ڈیفینیشن ہے، توحید الہی کی، وحدانیت الہی کی جو تعریف ہے، جو توصیف ہے، وہ تمہاری طبیعت نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھنا نبی رحمت علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا یا کوئی عورت ایمان والی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی طبیعت، اس کی خواہشات نفسانی اس شریعت پاک کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کی جانب سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو قرآن حکیم نے اور سیرت طیبہ نے، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جس توحید کو بیان فرمایا گیا، آج 15ویں صدی ہجری 21ویں صدی عیسوی کے دور کے ہم مسلمانان عالم، کیا اس توحید کی شہادت ہم نے دیا اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے کردار سے کیا دنیا کو وہ میسج دیا، وہ پیغام دیا جو حضرات صحابہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف سے جو میسج، جو پیغام دیا، ایک موحد خالص توحید الہی کا پرستار، توحید الہی کا شیدائی، اپنے حسن کردار سے جو پیغام دیتا ہے وہ گفتار والے پیغام سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانان عالم نے، میں آپ کے مہوا کی سرزمین کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، بین الاقوامی سطح پر پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی، اور بطور خاص
ایشیا کے مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے توحید الہی کے تعلق سے، وہ تو توحید اور شرک دونوں کا مکسچر ہے، سنگم ہے، اور خوش ہیں کہ رحمان کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے لیے جنت تو رجسٹرڈ ہے۔ یاد رکھنا ایمان والو، ایمان والیو، اس ذات پاک کو جن کو رب تعالیٰ نے موحد اعظم بنایا تھا، توحید الہی کا سب سے بڑا مبلغ اعظم، داعی اعظم، امام اعظم، امام کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سے مخاطب ہیں، مخاطب نبی ہیں، مخاطب رب ہیں۔ سورہ پاک کا نام ہے سورہ زمر، شوق ہوگا تو پڑھ لینا گھر جا کر کے۔ آیت نمبر 65 ہے، بڑی ڈینجر، بڑی سینسٹیو، بڑی انقلابی آیت پاک ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر توحید الہی کے، میری توحید کے خلاف آپ کی ذات پاک ہو یا آپ سے پہلے جتنے پیغمبران اسلام گزر چکے ہیں، یاد رکھنا اگر توحید الہی کے خلاف آپ ہوں یا آپ سے ما قبل پیغمبران اسلام ہوں، کسی نے بھی ذرا سی میری توحید الہی میں نقص پیدا کرنے کی ناکام کوشش کیا، بفرض محال ایک مثال دے رہے ہیں مولا، ایک ایگزامپل ہے کس کو، ہم جیسے نالائق بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس کی حساسیت، اس کی سنگینی کو بتانا چاہتے ہیں۔ توحید کے خلاف، توحید کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ شرک، اور شرک کے اپوزٹ توحید۔ شرک کا سب سے بڑا داعی شیطان مردود ہے، اور توحید الہی کے سب سے بڑے داعی پیغمبران اسلام ہیں۔ مقابلہ ہے حق و باطل کا۔ فرمایا کہ اگر ذرا سی میری توحید میں نقص آیا تو میں نے وحی کر دیا ہے، سارے پیغمبران اسلام کو بتا دیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر میری توحید میں ذرا سی نقص پیدا ہوئی تو آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کے بھی اور سارے پیغمبران اسلام کے سارے نیک اعمال کو میں جلا کے خاکستر کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک مثال ہے ایمان والو، ہمارے تمہارے دلوں میں اگر ذرا سی ایمان کی رمق ایک ذرہ کے برابر کہیں بھی نور توحید کا ایک ذرہ بھی دل میں اگر ہے تو کانپ جاؤ گے، لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کیا کوئی نعوذ باللہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ توحید میں پیغمبران اسلام فرق آنے دیں گے؟ نہیں، یہ ہم نالائق بندوں کو، عام امتی کو، عام بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہ توحید الہی وہ عنوان ہے جس عنوان کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا پورا دین خوبصورت ہو جائے گا، دین و دنیا چمک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ورنہ یہ اعمال پر جو اترا رہے ہو نا، نماز، روزے، عمرہ، حج، یعنی تمام عبادات اسلامی علی حد القیاس، جتنی بھی عبادات ہیں وہ تین ہی کوالٹی کی ہیں۔ التحیات زبانی عبادتیں، الصلوات بدنی عبادتیں فزیکلی جو کرتے ہو، اور تیسری کوالٹی عبادت کی الطیبات جو التحیات شریف میں مالک نے جمع فرما دیا ہے، مالی عبادتیں۔ چوتھی کوئی کوالٹی اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تینوں کوالٹی، تینوں قسم کی ساری عبادتیں ایک لمحے میں اللہ رب العزت کچڑے خانے میں حبام منصورہ بنا کر کے اس کو اڑا دیں گے اگر توحید الہی میں ذرا سی کمی آئی۔ یہاں تو مست اور مگن ہے کہ ہم بہت بڑے توحید پرست ہیں۔ ایمان والے پیارے نوجوانان اسلام، یاد رکھنا
توحید الہی کو سمجھنا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے علم کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یقین مانو، قسم اس کے عزت و جلال کی جس کے دست قدرت میں 14 طبق آسمان و زمین کا ایک ذرہ ہے، آج 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کے ہم مسلمانان عالم کے پاس وہ توحید کا، اس توحید کا ڈیفینیشن ہم نے سمجھا ہی نہیں جو قرآن حکیم کی نورانی آیات میں رب نے بیان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا شہادت ہوگی، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ ایک اور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، توحید الہی کے تعلق سے اس سے بڑی کوئی آیت پورے قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوالیہ انداز میں ایک بات پوچھتا ہوں، ساری کائنات گواہی دے رہی ہے، نبی گواہی دیں، رسول گواہی دیں، صحابی گواہی دیں، صدیق گواہی دیں، شہید گواہی دیں، یہ ساری مخلوق کی گواہیاں ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ بذات خود بنفس نفیس کسی بات کی گواہی پر اتر آئیں، اللہ تعالیٰ شہادت دیں کہ میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، بولو سارے جہان کی شہادت پھیکی پڑ جائے گی نا، سب کنارے لگ جائیں گے نا۔ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، رزاق ہے، خلاق ہے، اس کی شہادت سے بڑی کسی کی شہادت ہو سکتی ہے؟ بولو پورے قرآن حکیم میں ایک آیت پاک سورہ آل عمران کی ایسی ہے کہ تمہارے ہمارے ایمان میں تازگی لاتی ہے اور انقلاب عظیم برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، میں اللہ ہو کر گواہی دیتا ہوں بذات خود بنفس نفیس کہ میں اللہ ایک ہوں۔ اب بولو کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ میں اللہ ہو کر گواہی دیتا ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی نہیں، اور گواہ تلاش کرتے ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ رب نے کھڑا کیا نورانی مخلوق حضرات ملائکہ کو، فرمایا والملائکۃ، میری گواہی کے بعد میری وحدانیت، میری توحید کو کی گواہی سننا ہو، میری گواہی تو کافی تھی، میری شہادت، باوجود اس کے میں تمہیں اور زیادہ کنونس کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی گواہ ہوں، والملائکۃ، میرے فرشتے ساتوں آسمان میں نورانی ملائکہ جو میں نے بنائے ہیں نا، ان گنت لا تعداد، وہ سارے فرشتے نورانی ملائکہ بھی گواہ ہیں میری وحدانیت کے، میری توحید کے۔ اور تیسرے گواہ کون ہے سنو گے؟ خوش ہو جاؤ، تم میں جو علم والے، سچے علم والے، سچی نفع بخش علم والے علماء ربانین ہیں، میں نے ان کو بھی تیسرے نمبر پر گواہ بنایا ہے اپنی توحید کا۔ اب کس کی گواہی چاہیے؟ تین گواہیاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس سے عظیم الشان پورے قرآن حکیم میں کوئی آیت نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی فقط یہی ہے اور پورے قرآن حکیم میں کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو یہ بھی سمجھایا کہ اس توحید الہی میں فرق علام الغیوب جانتے تھے پہلے سے، میرے بندے توحید میں میرے وہ فرق پیدا کریں گے، اسی لیے 1400 سال پہلے ایک قرآن کی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 136 سورہ نساء، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ جبکہ پورے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ مالک کائنات جب فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی نیک عمل کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن حکیم میں جہاں رب نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کیا فرمایا؟ آمنو۔ کیا ترجمہ ہوا اردو میں؟ اپنی مدر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہوا اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لاؤ،
پتہ چلا ابھی میری نگاہ میں تم ایمان والے نہیں ہو. ہاں اسلامی سائن بورڈ تم نے لگا لیا, دنیا کے سامنے تم شہادت دے رہے ہو, میری نگاہ میں ابھی تم ایمان والے نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, دوبارہ ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ تمہاری توحید ناقص ہے, کامل نہیں ہے. اور جب توحید الہی ہی ناقص ہے تو کس نشہ میں چور ہو؟ یہ 2 رکعت جمعہ کی نماز اور رمضان کے روزے اور حرمین شریفین کا جو ٹور کر کے تشریف لاتے ہو اور بڑے بڑے ہیڈ لائن میں اپنے دروازے پر بورڈ لگاتے ہو الحاج فلاں صاحب, اس پر بڑا ناز ہے, تو پھر یاد رکھنا میری توحید میں ایک سرسوں کے دانے کے برابر, اس سے بھی کم اگر کوئی آنچ لانے کی تم نے ناکام کوشش کیا, میری توحید میں اگر کمی کہیں نقص پیدا ہوا, ساری زندگی کے اعمال تمہاری کیا اوقات ہے. میں نے اپنے انبیاء کرام سے خطاب کر کے کہا, سورۃ الانعام مالک کائنات آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں, کتنے انبیاء کا 18 انبیاء کرام کا نام پاک لیا مولا نے, باضابطے نام شمار کیا, 18 نبیوں کا نام لیا. اور نام لینے کے بعد ان کا ذکر کریں, ان کا ذکر جمیل فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, ایمان والو سب اپنے ایمان کی کان کو وا کر دو. لَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. یہ 18 انبیاء کرام کا نام لے کر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے بندو, اگر یہ میرے نبی اور رسول جن کا میں نے ذکر جمیل کیا تمہارے سامنے, اگر یہ انبیاء کرام بھی توحید کے خلاف ذرا سا اگر جاتے نا, تو ان نبیوں اور رسولوں کے نیک اعمال کو میں جلا کے خاکستر کر دیتا, سب کو برباد کر دیتا. اندازہ فرماؤ ہماری تمہاری کیا اوقات ہے, ہم کون سے المجتبی اور المصطفیٰ ہیں. یہ تو ان کا ذکر جمیل ہو رہا ہے جن کی شان میں قرآن مجید کی پہلی سورہ کی آخری آیات میں رب تعالیٰ نے ہمیں تمہیں ساری کائنات کے ایمان والوں کو دعوت دیا. کیا فرمایا؟ تم ایسے میری بارگاہ میں نماز کی ہر رکعت میں دعا کیا کرو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, میرے مولا ان کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنے انعام کی بارش فرمایا. کیا تم پر بھی انعام کی بارش ہوئی ہے؟ نہیں. قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ صرف 4 جماعت ہیں جو انعمت علیہم میں شامل ہیں. ان کے راستے پر, ان کے خوبصورت طریق پر تم دعا کرو, ان کے نقش قدم پر چلنے کی, جمنے کی, استقامت استقلال کے ساتھ. اگر تم جم گئے استقامت کے ساتھ اور ان کے نقش قدم کی اتباع کیا, پیروی کیا, تو پھر تمہارے لیے بشارت ہے, مزدہ ہے, سرپرائز ہے, بڑا ایوارڈ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جیسے صحابہ کامیاب ہوئے. لیکن آپ تو اپنی طبیعت والی توحید کو لے کر چل رہے ہیں, شریعت والی توحید نہیں ہے. پیارے نوجوانان اسلام, تمام خواتین بھی کان کھول کر سن لیں اچھی طرح کہ آج کی تاریخ میں, حالات حاضرہ میں, ہم مسلمانان ایشیا اور بطور خاص ہند و پاک کے مسلمان اہل دنیا کے نزدیک تو ہم کہلا رہے ہیں, لیکن جب رب کے کلام پر پیش کیا جائے گا ہماری توحید کو, تو رب کا کلام چیف جسٹس بن کر آخری ججمنٹ سنائے گا. کیا؟ وہ سنو, سورہ یوسف مالک کائنات نے یہ ججمنٹ 1400 سال پہلے سنا دیا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں دن رات. یعنی تم میں اکثر مرد و خواتین, بوڑھے ہو یا جوان, جو مومنین مومنات کہلا رہے ہیں, جو توحید کے شیدائی, توحید کے عاشق اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, حقیقت میں وہ مشرک ہیں یا قرآن کی شہادت ہے یا کسی مولوی کی تقریر تم نہیں سن رہے ہو. ایمان والے, ڈائریکٹ کلام الہی ہے.
پڑھ لینا سورہ یوسف۔ مالک کائنات نے ویسے بھی انسانیت اور جنات کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ زیادہ مستی میں مت رہیے، نشہ میں چور مت ہو جائیے۔ ایمان والے بندوں کی تعداد تھوڑی تھی، تھوڑی ہے اور تھوڑی ہی رہے گی۔ یہ کس کی ہے؟ یہ نہ کسی مدنی مولوی کی، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، یہ ربنا ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین کا آخری ججمنٹ ہے۔ پڑھ لینا آیت کریمہ سورۃ الانعام آیت نمبر 69 میں مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اکثر جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کس مستی میں ہو؟ اس بے نیاز ہستی کے، اس وحدہ لا شریک کی بے نیازی سے ڈرو ایمان والو۔ ڈرنا تو آتا ہی نہیں ہے، کہاں ڈرنا آیا؟ طبیعت والی توحید کو مان کر چلے اور مستی میں ہو کہ ہم قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، کچھ نہیں بنے گی، وہ جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنے گی۔ اللہ رب العزت نے، مالک کائنات نے ہم آپ کو تھوڑا سا لمحہ دیا ہے زندگی کا، 50-60 سال، یہ آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ ہے ایمان والو، ایک لمحہ۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بولو آخری بات خطبہ جمعہ کا آخری جملہ بھولنا مت۔ بتاؤ ایمان والو، بڑی سنجیدگی، بڑی متانت، بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں۔ جس دنیا میں ہم آپ سانس لے رہے ہو، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس چاند سورج ستاروں کی روشنی میں، ان فضاؤں میں، یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ موٹی سی بات ہے، کوئی منطق فلسفہ نہیں، کوئی سائنس نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ لمیٹڈ ہے یا نہیں؟ بولو۔ ان لمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ۔ عمر، لائف کتنی ہے؟ کتنی؟ حدیث پاک دلیل 60 اور 70 کے بین تمہاری ہماری عمر ہے، اس امت کی۔ یہ آخری امت ہے، کنتم خیر امت، آپ بہترین امت ہو، لیکن اس لیے نہیں کہ گورے نارے ہو، بڑے لمبے چوڑے ہو۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ جمع مردوں کو، عورتوں کو رب ذوالجلال نے پیدا فرما کر چٹکی میں مسل دیا ہے۔ تم کس نشہ میں چور ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ تم دنیا کے سامنے شو کرتے ہو کہ ہم توحید پرست ہیں، اپنے رب کے غضب سے ڈر نہیں لگتا ہے تمہیں؟ بڑی بے نیاز ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں فرق آیا اگر، تو پھر یاد رکھنا اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جن کو رب نے المصطفیٰ المجتبیٰ بنایا تھا، ان کو بھی دھمکی دیا، وارننگ دیا، تو ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ جبکہ ان کو وارننگ دینا مقصود نہیں ہے، ہم نالائق اور بد دماغ اور موٹے عقل والے کو سمجھانا مقصود ہے کہ میری توحید کو کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھو کہ میں اپنے نبی سے جب ایسے مخاطب ہوں تو تمہاری میاں کیا اوقات ہے۔ جب نبی کی شان میں بطور ایگزامپل ہی کے صحیح، بطور مثال کے صحیح، جب میں اپنے نبی رسول سے کہہ سکتا ہوں، جبکہ وہ ایک ایگزامپل ہے، ایک فرضی بات ہے، حقیقت نہیں ہے، کہ اگر آپ نے بھی میری توحید میں، اے میرے نبی و رسول ہو، آپ نے میری توحید میں ذرا سا نقص پیدا کیا نا، تو آپ کی بھی نماز کو منہ پر دے ماروں گا۔ نماز نہیں، ساری زندگی، پوری لائف کے سارے اعمال کو میں کچرا خانے میں ڈال دوں گا۔ پتہ چلا کہ اصل روح اور جان کون ہے؟ توحید الہی۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے توحید خالص پر نجات کا وعدہ کیا ہے، کسی عمل پر نجات کا وعدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، چونکہ سارے عبادات، ساری اسلامیات، ساری دینیات، سارے اعمال، ان سب کی جان ہے، روح ہے توحید الہی۔ بولو ایمان والو، آخری میں ساری باتوں کا خلاصہ ہم آپ ابھی بول رہے ہو، سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کس کی بنیاد پر؟ یہ باڈی کے اسٹرکچر کسی کام کا ہے کیا؟ اگر ہم میں سے کسی بھی انسان کی بتائیں کیا قیمت کس کی ہے؟ تمہاری، تمہارے ناک، آنکھ، اس باڈی، اس اسٹرکچر کی ہے یا روح کی قیمت ہے؟
روح نکل جاتی ہے، محبوب سے محبوب ترین ہستی کو تن سے اٹھاتے ہو، نہلاتے ہو، قبر کے گڈھے میں ڈال دیتے ہو، کیوں؟ چومو نا، پپی لو نا، گھر میں رکھو نا، کہتے ہو نہیں بدبو آئے گی، سڑ جائے گا۔ بتاؤ توحید الہی کی مثال دین میں اسی روح جیسی ہے، عمل کی مثال باڈی جیسی ہے۔ باڈی یہ اسٹرکچر ہے، نماز یہ ایک اسٹرکچر ہے، روزہ، حج، عمرہ، دینیات کے جتنے بھی عبادات ہیں یہ سب اسٹرکچر ہے۔ روح اور جان کا نام ہے توحید الہی۔ آج اسی سے ہم دستبردار ہو گئے، اسی سے ہم نے جی چرایا، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے نجات کا، خواہ وہ قبر میں ہو یا حشر میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی احکم الحاکمین کی عدالت اعلیٰ میں جب حاضری ہوگی تو سارے جہان کا گناہ بھی اگر ہوگا، توحید میں تم پکے ہوگے، اگر بے شمار گناہ لے کر کے آؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک پر گفتگو مکمل کرتا ہوں، 1-2 منٹ اور وقت۔ پیارے نبی فرماتے میرے امتی میں سے توحید کی فضیلت میں یہ حدیث پاک یاد رکھنا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت سامنے ہوں گے، بالکل کھلم کھلا ایمان والے کے سامنے ہوں گے، بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے کھول دیے جائیں گے، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ کی آخری حد ہوگی وہاں تک کھلا ہوگا۔ بندہ کانپتا ہوا آئے گا، مالک کائنات پوچھیں گے یہ سارے کام تم نے کیے نا مہوا میں؟ ہاں میرے مولا کیا ہے، بالکل انکار کہاں کرے گا؟ اب تو بندہ سمجھا گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ مالک کائنات پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی عذر، کوئی نیکی؟ یہ سارے گناہ کے 99 رجسٹر میرے سامنے رکھے ہیں، سارا جہان دیکھ رہا ہے، بولو میرے بندے کوئی نیکی بھی ہے تمہارے پاس؟ بندہ کہے گا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میرے مولا۔ اللہ اکبر، بڑا خوش نصیب ہوگا بندہ۔ مالک کائنات قریب بلائیں گے، فرمائیں گے یہ ایک امانت تیری میرے پاس ہے، ایک کارڈ ہے، چھوٹا سا کارڈ نکالیں گے، اس میں کیا لکھا ہوگا معلوم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمہاری امانت میرے پاس تھی۔ بندہ کہے گا میرے مولا یہ 99 رجسٹر تا حد نگاہ، اتنا لمبا چوڑا، پوری زندگی گناہوں سے، جرائم سے بھری ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کارڈ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مولا فرمائیں گے ابھی دکھاتا ہوں اہمیت۔ فرشتوں لو یہ کارڈ کو ایک پلڑے میں رکھو اور یہ 99 رجسٹر جو گناہوں کے میرے بندے کا ہے دوسرے پلڑے میں ڈال دو، اور اس کے بعد اس کو وزن کرو، وزن کیا جائے گا تو یہ پلڑا اٹھ جائے گا 99 والا، اور یہ کارڈ جو توحید الہی کی شہادت زندگی میں صرف ایک بار دیا تھا لیکن دل میں توحید کا نور تھا، مالک کائنات اس پلڑے کو جھکا دیں گے۔ اسی لیے مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک دعا فرما لیں اور ہمیشہ کیجیے گا اس دعا کو۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کی آپ نقالی مت کرو، دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام مومنین مومنات کو، حضرات صحابہ کو رسول کائنات نے جس توحید خالص کی تعلیم اور تربیت فرمایا تھا اس توحید کی تھوڑی سی جھلک اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو بھی عنایت فرما دیں۔ چونکہ حضرات صحابہ کی توحید وہ ہے جو خالص تھی اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، وہ مقبول ہوگی نہیں، ان کو سرپرائز مل چکا ہے، ایوارڈ مل چکا ہے۔ کوئی دنیا میں آخرت میں جا کر کے کل میدان محشر میں سوچے گا ہم کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، یہاں تو ڈگری سرٹیفکیٹ مولا نے اسی دنیا میں حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کو دے دیا جو قرآن میں نازل فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ تو دعا فرمائیے حضرات صحابہ کی توحید خالص کی تھوڑی سی جھلک ہم آپ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید میں جو فرق نہیں آیا بلکہ آج تو مسلمان پامال کر رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو مانتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات توحید کی علم کو سب سے پہلے
صحیح علم کو قرآن پاک کی نورانی آیات کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے سچے اہل علم آپ کے درمیان ہوں جو آپ کو یہ سکھائیں اور اس دعوت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے توحید کے شہدائی بنیں، تاکہ تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔